کیا لائٹ کا فلٹر تھا 8K کا لگا تو اچھا تھا کوئی نہیں اسی ہو کے لگا جنگ جی یہ چیز میرے عزیز اب اس میں ایک منٹ میں وہ ادھر سے دیکھ کے پھر کروں اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے زیادہ کارڈ لگے ادھر سے تھوڑا سا فرق آتا ہے ہاں بیٹھو دیکھو آپ میں ادھر دیکھو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم ڈرو اپنے رب سے الذي خلقكم وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا من نفس واحدۃ ایک ہی جان سے وخلق منها زوجها اور پیدا کیا اسی سے اس کی بیوی کو وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وبث اور پھیلا دیے منهما ان دونوں سے رجالا كثيرا بہت زیادہ مرد ونساء اور عورتیں واتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ الذی وہ اللہ تساءلون به جس کے نام پر یا جس کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو والارحام اور رشتہ داریوں کے متعلق ان اللہ کان علیکم رقیبا بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر نگران نگہبان ہے وآتوا الیتامی اموالہم اور دو یتیموں کو اموالہم ان کے بعد ولا تتبدلوا اور تبدیل نہ کرو الخبیث بالطیب عمدہ چیز کو گھٹیا چیز سے الخبیث یا بری چیز کو الطیب اچھی چیز سے ولا تأکلوا اموالہم اور نہ کھاؤ ان کے مالوں کو الی اموالکم اپنے مالوں میں ملا کر انہو کان حوبا کبیرا بے شک یہ ہمیشہ سے ہی بڑا گناہ ہے وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ اللہ تقسطوا فی الیتامی کہ نہیں انصاف کر پاؤ گے یتیموں میں یا یتیموں کے متعلق تو فانکحوا نکاح کر لو ما طاب لکم من النساء ان میں سے جو تمہیں عورت اچھی لگے مثنا دو وثلاث اور تین ورباع اور چار فإن خفتم بس اگر تمہیں ڈر ہو کہ اللہ تعدلوا عدل نہیں کر پاؤ گے تو فواحدۃ بس ایک ہی او ما ملکت ایمانکم یا وہ جو ملکیت میں ہے تمہارے دائیں ہاتھوں میں ذالک ادنی الا تعولوا یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو وآتوا النساء صدقاتهن اور دو عورتوں کو صدقاتهن ان کے حق میں نحلتا خوش دلی سے فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا اور اگر وہ کوئی کچھ چھوڑ دے تمہارے لیے کسی بھی چیز میں سے اپنی دل کی خوشی کے ساتھ فَقُلُوهُ بس اسے کھاؤ ہنیئا مزے سے مریئا خوشی سے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ اور نہ دو بے وقوفوں کو یا کم عقلوں کو اموالکم اپنے مال الذی وہ مال جعل اللہ لکم قیاما
جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں نگران مقرر کیا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا اور انہیں کھلاؤ پلاؤ اس میں سے وَاكْسُوهُمْ اور انہیں پہناؤ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور انہیں کہو اچھی بات وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ اور یتیموں کی آزمائش کر دیا کرو حتی اذا بلغوا النکاح یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو یا بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا بس اگر تم پاؤ ان میں سمجھداری تو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ پھر انہیں ادا کر دو ان کے اموال وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا اور اسے نہ کھاؤ فضول خرچی کرتے ہوئے وبدارا اور چپکے سے أَن يَكْبَرُوا اس سے پہلے کہ وہ بڑے ہو جائیں وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ اور جو کوئی تم میں سے غنی ہو اسے بہت زیادہ بچنا چاہیے وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا اور تم میں سے اگر کوئی فقیر ہے تو فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ بس کھائے وہ اچھے طریقے سے فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ اور جب تم انہیں ادا کرو ان کے مال تو فَشْهِدُوا اس پر گواہ بنا دو فَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ان پر گواہ بنا دو وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور کافی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب کرنے میں لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ لِلرِّجَالِ مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے مما اس میں سے ترک الوالدان جو چھوڑ کر جائیں اس کے والدین والأقربون اور قریبی رشتہ دار وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ اور اسی طرح عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے ترک الوالدان جو چھوڑا اس کے والدین نے والأقربون اور قریبی رشتہ داروں نے مما قل منه او قطر چاہے وہ کم ہو یا زیادہ نصیبا مفروضا یہ حصہ ہے مقرر کیا ہوا یا فرض کیا ہوا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ اور جب تقسیم کے وقت حاضر ہو جائے قریبی رشتہ دار یتیم اور مساکین تو فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ انہیں بھی اس میں سے رزق لو وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور انہیں کہو اچھی بات وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ اور چاہیے کہ اللہ سے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا اور ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا اگر وہ چھوڑ جاتے اپنے پیچھے کمزور اولاد کو خَافُوا عَلَيْهِمْ جس طرح ان پر ڈرتے فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ بس چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں یا اللہ سے ہی ڈریں وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اور سیدھی ٹوک بات کیا کریں إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں مال یتیموں کا ظلماً زیادتی سے انما یأکلون فی بطونہم نارا بے شک وہ کھاتے ہیں یا بھرتے ہیں اپنے پیٹوں میں نارا آگ کو وسیصلون سعیرا اور وہ ان قریب ڈالے جائیں گے بھڑکتی ہوئی آگ سورۃ النساء نساء نسوۃ کی جمع واحد ہے یا جمع بھی ہے یہ لفظ آتا ہے اس کا معنی ہے عورتیں چونکہ اس سورت مبارکہ میں عورتوں کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے خصوصاً وراثت کے متعلق اس لیے یہ سورت کا نام بھی سورت النساء عورتوں والی سورت رکھ دیا گیا ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں سورۃ النساء
تب نازل ہوئی جب میری رخصتی ہو چکی تھی. یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ میں سورۃ النساء کا نزول ہوا ہے. اس میں شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت پوری کو مخاطب کیا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسلوب ہے. اگر عمومی خطاب کرنا ہو جس میں سارے لوگ شامل ہیں، چاہے مومن ہیں چاہے کافر ہیں، تو پھر اللہ یا ایھا الناس کے لفظ سے مخاطب کرتے ہیں. اور اگر خاص مومنوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کلام ہونا ہوتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ خطاب کیا جاتا ہے. اور خاص کافروں کے ساتھ اللہ نے خطاب کرنا ہو تو قل یا ایھا الکافرون کے ساتھ کفار کو مخاطب کیا جاتا ہے. اسی طرح اگر خاص کسی گروہ کو اللہ نے مخاطب کرنا ہو تو اس کا نام لیتا ہے، جیسے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر عمومی تمام انسانوں کو خطاب کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی بھی گروہ، کسی بھی خاندان، کسی بھی قوم برادری سے تعلق رکھتے ہوں. سب کے سب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں ان کو مخاطب کر رہا ہے. فرمایا اتقوا ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب سے ڈر جاؤ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے. اور پیدا بھی کیسے کیا؟ من نفس واحدۃ، ایک ہی جان سے. مراد آدم علیہ السلام، یعنی آدم علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری انسانیت کی تخلیق، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے اللہ نے ان کی بیوی، انسانیت کی ماں سیدہ حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. سیدہ حوا علیہ السلام کہاں کیسے پیدا ہوئی یہ تو اللہ نے وضاحت کر دی ہے کہ خلق منہا، اللہ نے اسی سے یعنی آدم علیہ السلام سے ان کو پیدا کیا ہے. البتہ حدیث میں واضح طور پر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی کی ہڈی میں ٹیڑھا پن ہے. اگر تم اسے سیدھے کرنے پہ لگ جاؤ گے تو توڑ بیٹھو گے. ایک اور حدیث میں توڑنے سے مراد طلاق دینا ہے، یعنی طلاق دے بیٹھو گے. تو فرمایا اس کے ساتھ اسی ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی گزارا کرو، اسی طرح اس کے ساتھ چلو. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوکھی ٹہنی لی، کسی درخت سے شاخ لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس طرح سیدھا کرنے کی کوشش کی تو وہ ٹوٹ گئی. اور میں پسلی کی ہڈی کسی طرح ہوتی ہے، تم اپنی بیویوں کو سیدھا کرنے میں لگ جاؤ گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، یعنی پھر انہیں چھوڑنا پڑ جائے گا. اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ عورتوں کے ساتھ گزارا کرنا پڑتا ہے. اور ویسے بھی اگر دیکھیں ہم انہیں کوئی بات کہی جائے تو دوسرے تیسرے دن وہ بھول چکی ہوتی ہے بیچاری، اس لیے کہ عقل بھی ہے نا. تو اس لیے بار بار انہیں نصیحتیں کرتے رہنا، بار بار سمجھاتے رہنا، ان کے ساتھ نرم رویے سے پیش آنا، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کی ہے اور حدی نمونہ بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات میں آپ کی جب روح پرواز کرنے والی تھی، آپ اس وقت فرما رہے تھے اتقوا النساء، عورتوں کے متعلق ڈر جاؤ، عورتوں کے متعلق اللہ سے ڈر جاؤ. وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں لوٹیوں کے متعلق اللہ سے ڈر جاؤ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات کے کلمات ہیں. یعنی اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے متعلق اچھی تاکید فرمائی ہے امت کو کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اچھا رویہ پہ اچھے رویے کے ساتھ پیش آئیں. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر اللہ نے اس کے مرد اور ایک عورت سے بہت سارے مردوں اور بہت ساری عورتوں کو پیدا دیا.
اس لحاظ سے ہم سب ہی ایک ماں باپ کی اولاد ہے، پوری انسانیت ایک ماں باپ کی اولاد ہے. یعنی اگر کوئی اور خاندان برادری کے رشتے میں نہ بھی ملتا ہو تو کیا یہ رشتہ کم ہے کہ ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں؟ اور یقین کیجیے یہ رشتہ سارے رشتوں سے دنیا کے جو رشتے ہیں ان میں سب سے مضبوط ہے کہ ایک باپ کی اولاد کا آپس میں تعلق دوسروں کی نسبت مضبوط ہوتا ہے. تو جب ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں تو ہمیں ایک دوسرے سے درگزر کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ایک دوسرے کی مشکل تکلیف میں اس کا ساتھ دینا، یہ انسانیت کی بنیاد پر ضروری اور لازمی ہے. ایک ہے انسانیت اور ایک ہے مومن. اب انسانوں میں جو مومن ہیں انہیں سب سے زیادہ اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے معاون بن کر رہے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن، مومن مومن کے لیے فی تراحمہم، آپس میں رحم دلی، شفقت اور محبت کے ذریعے سے الجسد الواحد، ایک جسم کی مانند ہے. پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ایمان کے رشتے اور دین کے رشتے کی بنیاد پر. فرمایا جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے بخار اور درد میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو گویا ایک علاقے کے مسلمان تکلیف میں ہو تو باقی مسلمانوں کو بھی اس تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے. جیسے آج اہل فلسطین اگر تکلیف میں ہے، ظلم و ستم میں ہے تو ہمیں ان کے درد کو محسوس کرنا چاہیے اور اس احساس کے ساتھ ان کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے تو دعائیں کرنی چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ. الذی تساءلون بہ، وہ اللہ کہ جس کے نام پر یا جس کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو. اس سے ثابت ہوا کہ ہر طرح کا کسی سے بھی کوئی سوال کرنا ہو تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے واسطے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر ہونا چاہیے. اور یہاں پر واو لگا کر عطف ڈالا گیا ہے لفظ اللہ پر، یعنی واتقوا اللہ فی الارحام. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اسی طرح ڈر جاؤ رشتہ داریوں کے متعلق. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر سوال کرنے کے معاملے میں بھی ان لوگوں سے جن سے تم اللہ کے نام پر سوال کرتے ہو ان کے معاملات میں اللہ سے ڈر جاؤ، اور رشتہ داروں کے حقوق کے متعلق بھی تم اللہ سے ڈر جاؤ. رشتہ داروں کے حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطاع، رشتوں کو توڑ دینے والا کبھی جنت میں نہیں جائے. یہ بڑے سخت الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داریوں کے متعلق. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال میں اضافہ اور اس کی عمر میں برکت ہو یا اضافہ ہو تو فلیصل رحمہ، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داریوں کو ملا کر رکھے، رشتہ داریوں کے حقوق کا خیال رکھے، ایک دوسرے کے ساتھ معاونت سے کام لے. تو رشتہ داری آپ نے دیکھو کہ بعض اوقات رشتہ داری کسی سے حادثاتی طور پر بھی بن جاتی ہے. مثلاً آپ سفر میں تھے، سفر میں کسی سے ملاقات ہوئی، ملاقات دوستی میں بدلی، دوستی رشتہ داری میں بدل جاتی ہے. تو رشتہ داریاں بعض اوقات حادثاتی بن جاتی ہیں. ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ جو رشتہ داریاں بنتی ہیں ان رشتہ داریوں کو نبھانے کا ہے. ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو نمازی پرہیزگار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ان کو اگر رشتہ داروں کے حقوق کے معاملات میں دیکھا جائے تو اتنا ہی زیادہ کوتاہی کا شکار ہے. جبکہ بھائیوں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں میری اور آپ کی پہچان نماز روزے سے ہے، یہاں مسلمان ہیں اس لیے کہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، وہاں انسانوں کے سامنے ہمارے مسلمان ہونے کی، مومن ہونے کی پہچان
لوگوں کے ساتھ تعلقات اور واسطہ ہے، لوگوں کے حقوق خصوصاً رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کے معاملات، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بالارحام، اور اسی طرح اللہ سے ڈرتے رہو رشتہ داریوں کے متعلق، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہارے اوپر نگران موجود ہے۔ ممکن ہے دنیا میں تمہاری کوئی نگرانی کرنے والا، تمہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا، تمہارے اوپر کوئی پابندیاں لگانے والا نہ بھی ہو، تو یہ ذہن میں رکھو کہ ایک نگران اوپر کی ہے، اس کی نگرانی سے کبھی بھی نہیں کر سکتے، اسے بھی پھر جواب دینا ہے کہ میں نے اس کے حقوق کو کتنا ادا کیا اور اس کے بندوں کے حقوق اور خصوصاً رشتوں کے حقوق کی کتنی پاسداری کی۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور دو یتیموں کو ان کے اموال، یہ اصل میں رد ہے مشرکین مکہ کا۔ ویسے مشرکین مکہ کی یہ عادت ہے فاتح آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی موجود ہے۔ مشرکین مکہ کے ہاں جس کے والد فوت ہو جاتا تھا تو ان بچوں کا جو بڑے تھے چاچے مامے وغیرہ، ان بچوں کا حق دبا لیتے تھے، ان یتیموں کا حق کھا جاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دو۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو یتیموں کے مال کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ فرمایا نہیں بلکہ یتیموں کے مال کی ادائیگی کرو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور یہ بھی نہیں کہ ادائیگی کرتے ہوئے تم گھٹیا چیزیں ان کو دے دو اور اچھی چیزیں اپنے پاس رکھو، نہیں، تبدیل بھی نہیں کر سکتے۔ جو مال چیز یتیم کی تمہارے پاس بطور امانت تھی اسے اسی طرح لوٹانا تمہارے لیے لازم ہے۔ اس سے بہتر کر کے دے سکتے ہو لیکن اسے کم تر نہیں دے سکتے۔ اسی طرح الخبیث اور الطیب سے مراد حلال اور حرام بھی ہے، کہ یہ نہیں کہ حلال چیزیں اپنے لیے رکھ لو اور حرام چیزیں ان کے کھاتے میں ڈال دو، نہیں، بلکہ جو ان کی پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کوئی لوٹا نہیں چاہیے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں مکس کر کے مت کھاؤ۔ اپنے مال کو الگ اور ان کے مال کو الگ رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ مکس کر رہے ہیں اور پھر کوئی حساب کتاب ہی نہ ہو، اور جب دینے کی باری آئے تو پھر کہو جی تمہارا مال تو خرچ ہو چکا تھا۔ میرا دیکھنے میں کافی ہوتا ہے، کھڑا کر دیا تو پھر ناراض ہو گیا۔ فرمایا اپنے مالوں میں ان کے مالوں کو مکس کر کے مت کرو، انه کان حوبا کبیرا، اس لیے کہ یہ ہمیشہ سے بڑا گناہ ہے۔ یتیموں کا مال اپنے مال میں مکس کر کے کھا ڈالنا یا ویسے دبا لینا یہ ہمیشہ سے بڑا گناہ رہا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ یتیموں کے معاملات میں انصاف نہیں کر پاؤ گے تو پھر اگر یتیم لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، تو جو تمہیں ان میں سے اچھی لگے اس کے ساتھ نکاح کر دو۔ اگر چاچا ماما ہے تو اپنے بیٹوں کے ساتھ اس کا نکاح کروا لے۔ لیکن ہمارے ہاں عموماً یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ مال کھانے کی نیت سے بھی خصوصاً مالدار یتیم بچیوں کو اپنے نکاح میں رکھنے کے لیے، میں اپنے عزیز کو جانتا ہوں کہ اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی بھانجی کی شادی کروائی، جبکہ وہ بھانجی اس کے بیٹے سے 17-18 سال بڑی تھی۔ 17-18 سال اس نے اپنی بھانجی کو آگے نکاح نہیں کرنے دیا، کیوں؟ اس لیے اس کی بھانجی کی زمین جائیداد تھی، اس کے بعد باپ کی وراثت سے آئی تھی، تو یعنی اس مال کو اپنے اولاد میں رکھنے کے لیے یتیم بچیوں کو اس طرح زبردستی روکا جاتا ہے کہ آگے نکاح نہ کریں۔ فرمایا اگر آگے نکاح نہیں کرنا کر کے دینا چاہتے ہیں تو پھر اپنوں کے ساتھ نکاح ان کا کرو۔ اب جب وہ تمہارے خاندان کا، تمہارے گھر کا حصہ بن جائے گی
پھر ان کا مال بھی تمہارا مال ہے. لیکن اگر صرف نیت مال بٹورنے کی ہو تو پھر یہ حلال نہیں. نیت اس کا سہارا بننے کی، نیت اس کو پناہ دینے کی، نیت اس کی سرپرستی کرنے کی ہو تو پھر ظاہر بات ہے اس کا مال کہیں اور نہیں جائے گا، مال بھی پھر اس کے ساتھ ہی آئے گا. اب نکاح کرنے کے لیے اللہ نے اجازت دی، مثنا و ثلاثہ و رباع، دو دو، تین تین اور چار چار سے نکاح کر سکتے ہو. یک وقت چار بیویاں نکاح میں رکھنا جائز ہے. یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ کو زیادہ نکاح کرنے کی اجازت دی گئی تھی. سورۃ الاحزاب میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا خالصۃ لک من دون المؤمنین. اللہ کے نبی یہ خاص آپ کے لیے حکم ہے، مومنوں سے مومنوں کے لیے یہ اجازت ہے. اب مومنوں کے لیے کتنی زیادہ سے زیادہ یکوں کو رکھنے کی اجازت ہے. ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ جب مسلمان ہوئے تو ان کے پاس 10 بیویاں تھیں. کفر میں زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت تھی ان کے مذہب میں. تو جب مسلمان ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 میں سے جو تم 4 رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ لے، باقی سب کو چھوڑ. اس حدیث میں بھی واضح ہوتا ہے کہ 4 سے زیادہ بیویاں یک وقت نہیں رکھی جا سکتی. البتہ بعض لوگوں نے خصوصاً رافضیوں میں ان الفاظ کا ترجمہ کیا ہے 2 2 4 اور ثلاثہ 3 3 6 اور رباع 4 4 8. اب 4 8 اور 6 کتنے بنے گئے؟ 14 اور 4 18. ان کے نزدیک بیعت وقت 18 نکاح کیے جا سکتے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث کی روح سے یہ باطل ہے. یعنی زیادہ سے زیادہ بیعت وقت 4 بیویاں رکھی جا سکتی ہیں. ہاں اگر کسی کو چھوڑ دیا یا وہ فوت ہو گئی تو اس کی جگہ پر نئے لا سکتے ہیں، پابندی نہیں ہے. یعنی کہ 4 نکاح نہیں ہے، بیعت وقت 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں، نکاح تو زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو فرمایا 4 تک بیویاں رکھو. فقیر حفظ تو بس اگر تمہیں ڈر ہو کہ اللہ تعدلوا عدل نہیں کر پاؤ گے. اب عدل بیویوں میں کن صورتوں کے اندر ضروری ہے اور کن صورتوں میں عدل ضروری نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو پہناؤ. نان نفقت، خرچ اخراجات، کھلانا پلانا پہنانا، اس میں انصاف لازم ہے. دوسرا ایام کی تقسیم، کہ ایک دن اگر 2 ہیں تو ایک دن ایک کے پاس اور دوسرے دن دوسری کے پاس. اگر 4 ہیں تو اسی طرح ترتیب وار سب کو ٹیکس برابر دینا پڑے گا، اس میں برابری لازم ہے. البتہ ایک چیز ہے دل، کہ بعض اوقات دل کسی ایک کی طرف مائل زیادہ ہوتا ہے دوسری کی نسبت. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پہلے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا مضبوط تھا کہ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں اللہ کے نبی نے تمہارا دوسرا نکاح نہیں کیا، اور باقی بیویوں کی نسبت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی کی محبت اور دلی لگاؤ زیادہ تھا. تو اللہ کے نبی کہا کرتے تھے اللہ میرے دل پر میرا کنٹرول نہیں ہے، دل تو میرے ہاتھ میں ہے. میں تو ظاہری رہنے سہنے میں، رہائش دینے میں، کھلانے پلانے میں برابری کرتا ہوں، ٹائم برابر دیتا ہوں. روزانہ اللہ کے نبی ایک ایک گھر میں جا کر رہا کرتے تھے. پھر آخری ایام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے سب کو اکٹھا کر کے اجازت دی، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں عائشہ کے پاس رہ جاؤں. یعنی اب میری تمہارے وہ بیماری اجازت نہیں دیتی ہے کہ چل کے کسی دوسرے گھر میں جاؤ. تو تمام امہات المومنین کی خوشی سے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں رہنے کی آپ کو اجازت دے دی. لیکن خفتم اللہ تعالی اگر انصاف
نہ کرنے کا خوف ہو تو فواحدۃ ایک کے گزارا کرو. اگر انصاف نہیں کر سکتے نا کھلانے پلانے کے معاملات میں رہائش دینے کے معاملات میں پھر ایک بھی گزارا کرنا ہے, پھر زیادہ نہیں کر سکتے. اور معاملہ کرنا ایمانوں کو یا پھر ان پر گزارا کرو جو تمہاری ملکیت میں یعنی نوکریاں ہیں. اور نوکریاں کون ہوتی تھی؟ جو جنگ میں اس وقت عورتیں گرفتار ہو کر آتی تھی کفار کی, دشمنوں کی, انہیں مسلمانوں میں تقسیم کیا جاتا تھا اور جب تک وہ مسلمان نہیں ہوتی تھی انہیں استعمال کیا جا سکتا تھا. البتہ اگر وہ مسلمان ہو جاتی تو پھر نہ تو ان کے ساتھ ہم مصری کی اجازت تھی اور نہ ہی انہیں آپ لونڈی کے طور پر رکھنا جائز تھا, بلکہ اسے آزاد کرنا ضروری ہے. اور آزاد کر کے اگر کسی کو کوئی لونڈی اچھی لگتی ہے تو اسے نکاح کر سکتا ہے, لیکن غلامی میں نہیں کر سکتا. ذالک ادنی الا تعولوا, فرمایا یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو. یہ انصاف سے نہ ہٹنے کے لیے سب سے بہتر ہے کہ پھر زیادہ شادیاں کرنے کے بجائے ایک ہی پر گزارا کرو. وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ, اور عورتوں کو ان کا حق میں خوشی سے دو. مشرکین مکہ عورتوں کا حق میں بھی نہیں دیتے تھے, مرد ہی دبا لیتے تھے, یعنی عورتوں کے حوالے کو حق میں مقرر کرتے تھے, مقرر تو کرتے تھے. اسلام میں بھی اسی طریقہ نکاح کو جاری رکھا گیا ہے جو مشرکین مکہ کے اندر رائج تھا. اسلام نے بھی اسی طریقے کو رائج رکھا ہے, اور وہ کیا تھا؟ حق میں دے کر. تو مشرکین مکہ حق میں مقرر تو کرتے تھے لیکن دیتے نہیں تھے, ادا نہیں کرتے تھے. اور ہمارے ہاں بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو لکھوانے میں بڑے شہر ہوتے ہیں کہ بندے ہو جائے, کتنے لاکھ نکلے گی اور پھر ادائیگی کرنے کے لیے مصیبت میں پڑے ہوتے ہیں. تو لکھوانا ہی اتنا چاہیے جتنا آسانی کے ساتھ ادائیگی ہو سکے. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا, ہاں البتہ اگر وہ خاتون اپنے دل کی خوشی سے کسی چیز میں رعایت دے دے, کوئی چیز چھوڑ دے. مثال کے طور پر آپ نے ہاتھ پیر میں کچھ زیور دیا اور کچھ پیسے دیے, نقد لکھوائے. اب اس نے کہا کہ میں زیور آپ سے نہیں لیتی یا میں پیسے آپ سے نہیں لیتی, زیور مجھے دے دے. اس نے خوشی سے جو چیز چھوڑ دی ہے اس کو استعمال کرنے میں کوئی حد نہیں ہے. اب خوشی سے دی ہوئی چیز کو فقولو وہ ہنیئا مریا, پھر اسے مزے سے اور خوشی سے کھاؤ, اس کو استعمال کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں. اللہ تو سبحان اللہ کو, اور بے وقوفوں کو اپنے مال مت دو, یعنی جو تمہاری کفالت میں یتیم ہے نا, وہ ان میں سے اگر کوئی بے وقوف ہے لیکن ابھی تک بچہ ہے سمجھدار نہیں ہوا یا پھر عقلی طور پر بیچارہ کمزور ہے, تو یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی جان چھڑوانے کے لیے اس کے مال حوالے کر دو اور وہ اڑا دیں, اس کو ختم کر دیں. نہیں, تم نے ذمہ داری نہیں ہے. جیسے مال کی حفاظت کی ذمہ داری تھی ویسے اس بچے کو سنبھالنے کی ذمہ داری تمہاری تھی. لہذا اب اس کے مال کی حفاظت بھی تمہارے ذمہ ہے جیسے اس بچے کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے. فرمایا اگر وہ بے وقوف ہے تو اسے اس کا مال مت لوٹاؤ. الذی جعل اللہ لکم قیاما, وہ تمہارا مال یا وہ یتیم جس پر نگران اللہ نے تمہیں بنایا ہے, جس کی نگرانی اللہ نے تمہارے ہاتھ میں دی ہے. وارزقوہم فیہا واکسوہم, البتہ ان کے کھانے پینے کا اور ان کے پہننے کا انتظام ان کے مال میں سے کرنا ضروری ہے. وقولوا لهم قولا معروفا, اور ان کو اچھی بات کہو, یعنی ان کی تربیت کرنا, انہیں اخلاقیات سکھانا, یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے. وابتلوا الیتامی, اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو. اب یتیموں کی آزمائش کیسے کی جائے گی کہ بھائی اب بچہ کاٹ اچھا نکال گیا ہے, اب تھوڑے سے پیسے اسے دے اور اسے کہیں کہ کرو آج کوئی کام لگا دے, یہ کام آپ نے کرنا ہے. اگر وہ اس سے کوئی بچاتا ہے تو سمجھ جائے کہ وہ سمجھدار ہو گیا ہے, پیسے ضائع نہیں کرنا. اور اگر وہ جو آپ نے دیے وہ بھی ضائع کر کے آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے اور پیسے اسے نہ دیے جائیں اور اس کا مال ضائع نہ کیا جائے. فرمایا حتی اذا بلغوا النکاح,
یہاں تک کہ جب نکاح کی عمر کو یعنی بلوغت کو پہنچے. اب بلوغت کی دو چیزیں پہچان ہے مرد کے لیے. اگر احتلام ہو جائے تو یہ بلوغت کی علامت ہے. بلوغت سے پہلے احتلام نہیں ہو. اور جب بندہ بلوغت کو پہنچتا ہے تو لازمی احتلام ہوتا ہے اور یہ نشانی ہوتی ہے اس کی بلوغت کی. اور دوسرا ظاہر بات ہے یہ چیز ہر بندے کو اگر سمجھ نہیں ہے تو پھر ایک اور حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو قریظہ کو جنگ وطن کیا تھا تو ان کے جنگ کے قابل لوگوں کو قتل کا حکم دیا تھا. تو جو بچے تھے ان کے اللہ کے نبی نے زیر ناف بال چیک کروائے تھے. جن کے زیر ناف بال آ گئے تھے انہیں بالغ سمجھ کے قتل کیا گیا اور جن کے ابھی زیر ناف بال نہیں آئے تھے انہیں بچہ سمجھ کے چھوڑ دیا گیا تھا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دوسری نشانی اور علامت مرد کی بلوغت کی کیا ہے کہ زیر ناف بال نکل آئے تو بچہ بالغ ہو گیا ہے. اور آج کل میرے خیال میں یہ 13-14 سال یا 15 سال تک کی عمر میں ہو جاتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر 14 سال کی عمر میں جہاد سے پیچھے چھوڑ گئے تھے. آپ نے جہاد میں جانے کی اجازت نہیں دی تھی. لیکن اگلے سال احد کے موقع پر آپ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو ساتھ جانے کی اجازت دی جب وہ 15 سال کے ہو چکے تھے. اس سے ثابت ہوا کہ 15 سال اس وقت بلوغت کی عمر تھی. چونکہ موسم کا بھی فرق ہوتا ہے, موسمی اثرات بھی بندے کی بلوغت کے بڑھاپے پر پڑتے ہیں. تو اس لیے موسم کے لحاظ سے اس موسم میں یا ان کے علاقے میں ان کی آب و ہوا میں 15 سال کا بچہ بلوغت کو پہنچتا تھا. البتہ بچیوں کے لیے بلوغت ایک تو نشانی کوئی ہے کہ احتلام والی کہ خواتین کو بھی احتلام ہوتا ہے. البتہ اس سے بھی بڑی علامت اور نشانی خواتین کے لیے بچیوں کو جب حیض آنا شروع ہو جائے تو یہ ان کی بلوغت کی علامت ہے, بلوغت کی نشانی ہے. اور بچے بالغ ہو جائیں تو ان کی نکاح ہو سکتے ہیں, شادی کا ہو سکتی ہیں. ہمارے ہاں جو 18 سال کی پابندی لگائی گئی ہے یہ غیر شرعی اور غیر مناسب ہے. اس سے پہلے بچے بالغ ہو کر کئی سال تک یا کچھ نہیں 15 سال تک, اگر 14-15 سال کا بھی بچہ بالغ ہو تو 4-5 سال تک بچہ کیا کیا کرتوت کر بیٹھے گا اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. لہذا بلوغت کو پہنچتے ہی بچوں کے نکاح کر دینے میں ہی خیر ہے. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا, اگر آزمائش کے بعد یعنی کچھ مال اس کے حوالے کر کے کسی کاروبار پر لگا کر تم نے آزمایا اور اس نے اس میں نفع حاصل کیا ہے تو سمجھ لو کہ وہ سمجھدار ہو گیا ہے. تو جب تم اس میں سمجھداری کو دیکھو تو پھر اس کا مال اس کے حوالے کرو. جب اس کے اندر سمجھداری, عقل و فہم و فراست کو دیکھو تو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, ان یتیموں کو ان کا مال پھر ادا کر دو, دے دو. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا, اور اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے جلدی جلدی کھا لے جاؤ. اسراف فضول خرچیوں میں نہ اڑا دو. وَبِدَارًا, چھپکے چھپکے مت کھاؤ. یعنی بڑے ہونے سے پہلے یہ نہیں ہے کہ بڑا ہوگا تو سے پہلے کو تیرا مال ختم ہو گیا لگ گیا سارا کچھ. میں یہ جائز نہیں. جس طرح اپنے مال کو بچا بچا کر رکھتے ہو اسی طرح ان کے مال کو بھی بچا کر رکھنا انتہائی ضروری اور لازمی ہے. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ, اگر کوئی بندہ غنی ہے نا مالدار ہے تو وہ لازمی طور پر بچے, بہت زیادہ بچے یتیم کے مال کو استعمال کرنے سے. البتہ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا, اگر یتیم کا سرپرست ہے خود وہ فقیر ہے, غریب ہے, ان یتیموں کو بیچاروں کو کہاں سے کھلائے گا, تو پھر فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ, پھر وہ عام دستور کے مطابق کھائے. عام دستور کے مطابق کیا ہے کہ مثال کے طور پر میرے پاس مال نہیں ہے, میں غریب ہوں, فقیر ہوں, لیکن میرے سرپرستی میں کچھ یتیم آ رہے ہیں
اب مجھے تو اپنے گھر کے اپنے بچوں کے پیٹ پالنا مصیبت ہے، وہ اب ان پر کہاں سے پالوں گا؟ اب تو یتیم آیا، ان کا مال ہے، ان کے پاس مال ہے، وہ بھی میری سرپرستی میں آ گیا ہے۔ اب معروف طریقہ کیا ہے کہ میں ان کے مال کو کاروبار میں لگاؤں، مال ان کا ہوگا، محنت میری ہوگی، اس میں سے ہونے والی آمدنی میں خود بھی اس سے کھا سکتا ہوں، اور بچت جو ہوتی ہے اس میں سے ان کے مال میں بھی اضافہ کرتا رہوں، یعنی کاروبار کر کے آمدن حاصل کر کے کھایا جا سکتا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، جب تم ان کے مال کو انہیں لوٹاؤ، ادا کرو، تو پھر گواہ مقرر کرو۔ گواہ اس لیے مقرر کرنا ہے کہ کل کوئی غلط بات نہ نکل آئے یا الزام نہ لگے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور حقیقت بات یہ ہے کہ بہتر حساب کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے، یعنی دنیا میں حساب پورا کرنا، ورنہ اللہ حساب کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے، وہاں حساب دینا پڑے گا۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ، عورتوں کے مردوں کے لیے جو ان کے والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ گئے اس میں سے ایک حصہ ہے، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے جو اس کے والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑ گئے۔ اب حصہ کتنا ہے یہ آگے تفصیل آئے گی۔ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ، چاہے وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس میں سے حصہ مقرر ہے، نصیب مفروضہ مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ، جب تم تقسیم کرنے لگو نا کسی فوت شدہ کے ترکے کو تقسیم کرنے لگے ہو، تو اس وقت اگر کوئی قریبی رشتہ دار، یتیم اور مساکین بھی وہاں پر آ جاتے ہیں، تو جہاں اس ترکے کے ورثاء کو تقسیم کرنا ہے مال، وہاں پر ان حاضر ہونے والوں کو بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ان کی دلجوئی کے لیے دینا چاہیے۔ برزقوں میں اور دوسرے سے ان کو بھی دو، قولوا لهم قولا معروفا، اگر زیادہ کا اصرار کریں تو پھر انہیں اچھی بات کہو، یعنی انہیں سمجھاؤ بھائی یہ کسی کا مال ہے، ہمارا تو ہے نہیں، یہ تو یتیموں کا مال ہے، ہم ان کے حوالے کرنے لگے ہیں، چلو تم آ گئے ہو تو تمہیں بھی تھوڑا سا چلو کھانے پینے کے لیے، تمہارا دل رکھنے کے لیے دے دیا ہے، تو زیادہ کا مطالبہ نہ کرو۔ من یخشى الذین لو ترکوا من خلفهم ذریة ضعافا، یہ تاکید ہے ان لوگوں کے لیے جو مال تقسیم کر رہے ہیں، کہ انہیں تقسیم کرتے ہوئے یہ اپنے اندر ڈر رکھنا چاہیے کہ اگر میں فوت ہو جاؤں اور میری اولاد چھوٹی رہ جائے تو ان کے ساتھ میں کیا پسند کروں گا، کیسا رویہ آنا چاہیے لوگوں کا۔ تو جیسے میں اپنی اولاد کے لیے لوگوں کے رویے کو پسند کرتا ہوں نا کہ میرے اولاد کے ساتھ لوگ اچھا رویہ رکھیں، ان کا حق پورا ادا کریں، ان کے مال میں خیانت نہ کریں، تو مجھے بھی دوسروں کے حق میں کسی طرح احتیاط برتنی چاہیے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو دوسروں کی اولادوں کے متعلق، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور ہمیشہ سیدھی دو بات کیا کرو۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ زیادتی کر کے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ یہ مت سمجھے کہ ہم کھانے کھا رہے ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کھا رہے ہیں۔ وسیصلون سعیرا، یہ تو دنیا کے اندر ہے، اور ان قریب ہم جہنم کی بھڑکتی آگ میں انہیں ڈال دیں گے۔ اللہ نے اس سے